صلی و نسلم علی رسولہ الکریم المکین الحکیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین، الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ، ہم سب کی دلوں کی تسکین، ہم سب کی آخری امید، قیامت کے دن اللہ ہم سب کو آپ کے سایہ میں رکھے۔ حضور قبلہ عالم کی عملی اور یادگار تفسیر حضور پیر محمد طاہر حسین صاحب حنفی القادری، علامہ محمد تسلیم شاہد قادری، دوسرے علماء کرام، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، آج ہم جامعۃ الکرم گلشن طاہر میں موجود ہیں۔ یہ ڈیرے پر اللہ کے ایک بندے نے علم کا ایک چراغ روشن کیا ہے۔ ایک بے آب و گیاہ آبادی میں، ایک دور دراز علاقے میں علم کی شمع روشن کرنا چاہیے۔ دنیا داری کی نظر سے دیکھیں، لوگوں کی عقل و فراست سے دیکھیں تو عجیب لگتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے 9 سال علم حاصل کیا، دن رات قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، پھر اسے فراغت کی سند ملی، پھر اس کا شیخ اس پر راضی ہوا، اس کو سندے، اس کو خلافت کا تاج پہنایا۔ اس ڈیرے پر، اس بستی پر ایک علم کا چراغ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی علامہ تسلیم شاہد جیسے شخص کو لاہور میں ہونا چاہیے تھا، کراچی جاتے، جھنگ شہر میں جاتے، کسی بڑے شہر میں جاتے، ان کی علم کی قدر ہوتی، لوگ ان کو سروں پہ بٹھاتے، ان کو اپنی دولت سے نوازتے، ان کو قدر سے نوازتے، ان کو احترام سے نوازتے، ہر چیز ان کے لیے فراوانی ہوتی۔ یہاں بیٹھ گئے، یہاں پہ ڈیرا لگا لیا، بچے نہیں ملیں گے اول تو، کیونکہ ہم لوگ تو عادی ہی نہیں دین سکھانے کے لیے بچوں کو۔ ہم تو بچوں کو چن چن کر یورپ میں بھیجتے ہیں، جو سب سے لائق بچہ ہے اس کو یورپ میں بھیجیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، دوسرے ملکوں میں بھیجیں گے۔ چلو جو ان پڑھ ہے اس کو زمینداری کروائیں گے، ہاں کوئی اندھا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے تو پھر درس میں لے جائیں گے۔ تو بھائیو عادی اس کے نہیں ہے، اس کو بچے کون دے گا؟ اچھا بچے مل بھی گئے، ان بچوں کا خرچ کون پورا کرے گا؟ دنیا کی فراست سے میں کہہ رہا ہوں، عقل والوں کی نظر سے دیکھو تو یہ سوال ہے۔ لوگ کہیں گے علامہ صاحب نے یہاں پہ ڈیرا کیوں لگا، یہاں پہ کیوں درس بنا لیا؟ بھئی اتنا بڑا عالم صرف جمعہ پڑھا ہے تو لوگ ہزاروں میں اس کو دیتے، ایک تقریر کرے لاکھوں میں ملتے ہیں، یہ کیا؟ یہاں پہ اس نے کیوں ڈیرا لگا، یہاں اس کو کیا ملے گا؟ سنو میرے پیر بھائیو، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جہلوں کو دولت دی اور ہمیں دین کا علم دیا۔ تقسیم پر راضی،
اللہ نے جو ونڈ کی ہے نا، ونڈ دنیا، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو. اور جن کے حصے میں قرآن کی تعلیم آئی، قرآن کا نور جن کے سینے میں آیا، جن کو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا، پڑھانے کا شرف عطا کیا، دونوں جہان کی ساری، اس جہان کی ساری دولت اکٹھی کرو تو ان کے قدموں کے ذروں کے برابر بھی نہیں. اللہ نے جو عالم کو، صاحب علم شخص کو شرف عطا کیا ہے، اس کی کوئی دنیا والے مثال بھی پیش نہیں کر سکتے. امام شافعی علیہ رحمت کی والدہ آئی مدینہ شریف میں. میرا موضوع اور ہے، میں اور طرف چند باتیں کر کے انشاءاللہ واپس آؤں. امام شافعی علیہ رحمت کی ماں اپنے بچے کو لے آئی مدینہ شریف میں، آ کر کہتی ہے حضور امام مالک علیہ رحمت کو، مدینہ کے سب سے بڑے محدث کو، حضور یہ میرا بچہ ہے، میں جناب کی خدمت میں لے کر آئی، اس کو دین کا علم سے، جو علوم آپ کے سینہ اقدس میں ہیں میرے اس بچے کو سکھا دو. چاہتی ہوں کہ میرا بچہ دین کا عالم بنے اور دین کا خادم بنے. یتیم تھا میرا بچہ تھا، میں اس کو کسی کام پہ لگا دیتی تو روٹی کماتا، میں بھی آسانی سے زندگی گزارتی. میں خود چرخہ کاٹوں گی، میں خود لکڑیاں جنگل سے لے آؤں گی، مگر میرے بچے کو عالم بناتا ہوں. اور جناب میں نے ایک منت بھی مانی ہے، اللہ کے گھر میں جا کر ایک منت مانی ہے، یا اللہ اس بچے کو میں دین کے لیے وقف کروں گی، اور جب میں اس کو چھوڑ کے آؤں گی نا کسی عالم کے پاس، پھر اس کو دیکھوں گی نہیں جب تک یہ عالم بن کے نہ آئے. کیا لوگ تھا، کیسا لوگوں کے کیا کیا دین کے لیے انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ چن چن کے بچے ہم کیسے بھیجتے ہیں باہر. بھائی باہر تو بھیجتے ہو، جب تم باہر چلے جاؤ گے دوسرے جہان میں تمہاری خبر کون لے گا؟ جب تم قبر میں ہوگو تو باہر والا بچہ تمہیں فائدہ دے گا؟ جب تمہاری حشر میں حشر ہوگا اس وقت تمہیں دولت مند بچہ فائدہ دے گا؟ قبر میں تمہیں اس بچے کی ضرورت پڑے گی جو قرآن پڑھتا ہو، جو دین پڑھتا ہو، جو اسلام سکھاتا ہو. ایک بچہ ایسا بھی دو جو اگلے جہان میں تمہیں کام آئے. اگلے جہان کے کام کے لیے بھی بچہ وقف کرو. حضور میں لے آئی ہوں، اس کو لے لو، قبول کر لو. فرمایا مائی قبول ہے، رکھ لیا، اپنا بچہ بنا لیا. اس کے ساتھ حضور بڑی محبت کرتے تھے، جدھر جاتے اس کے ساتھ رکھتے. دن رات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو علوم حضرت امام مالک کے سینہ میں تھا انڈیل دیا امام شافعی پر. ایک ایک چیز ان کو سکھائی. بہت کم عرصے میں جناب بہت بڑے فقیہ عالم بنے. جس دن ان کی علوم مکمل ہو گئے، مدینہ شریف کی اس تاجدار عالم کی ممبر پر، محراب پر امام شافعی علیہ رحمت کی دستار بندی کی گئی. سارے مدینے والوں کو بلایا حضور نے امام مالک. میں آؤ، ایک یتیم بچے کی ماں میرے پاس چھوڑ کے گئی تھی، اس کا اخلاص دے کر میں نے جو کچھ تھا اس کو سکھایا. غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے، مگر اللہ نے اس کو ایسا عالم بنایا ہے جو بے مثل ہے. خود جناب نے تعریف کی، سند عطا کی، دستار بندی کی، پھر فرمایا اس کی مدد بھی کرو. غریب ماں کا بیٹا ہے، گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے. مدینہ والوں بڑے سخی ہو تم. آج پتہ چلتا ہے کہ تم ایک عالم کو کیا دیتے. لکھا کتابوں میں کہ مدینہ شریف کے لوگوں نے کسی نے اونٹ لایا، کوئی اونٹ لاد کر لایا، کوئی اشرفیاں لایا، کوئی کیا لایا. حضرت امام مالک کے پاس فقط ایک گھوڑا تھا، وہ بھی ان کو دے دیا. جا میرے بچے، جا آج جا کر ماں سے ملاقات کر. کسی نے لکھا 11 سال گزر گئے تھے، ایک نے لکھا 17 سال گزر گئے تھے. امام شافعی کی اپنی ماں سے ملاقات ہوئی. گئے مدینہ شریف سے دور، قافلہ ہوا، ہر چیز کا لدا ہوا، اشرفیاں بھی تھی، سامان بھی تھا، اونٹ بھی تھے، گھوڑا بھی تھا. چڑھے ہوئے امام شافعی پر. طالب علموں کو فرمایا جاؤ اس میرے بچے کو چھوڑ کے آؤ.
ماں کو مبارکباد دے کے آؤ اور کہو جو بچہ تو ہمیں دے گئی تھی یہ لے ہم نے تیار کر کے دیا۔ چلے گئے، جب گھر کے سفر ختم ہوا، گھر کے قریب پہنچے، اس کی ماں کو اطلاع دی گئی کہ تیرا بیٹا آج عالم بن کے آ رہا ہے، آج تیری نظر قسم پوری ہو گئی، آ نکل اپنے بچے کا استقبال کر۔ اوپر چڑھی اپنے چھت پہ، دیکھا ہے قافلہ ہے، اونٹوں کا ہے، ہر چیز لگی۔ اطلاع دینے والے کو کہتی ہے یہ قافلہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے عالم بن کے آ رہا، یہ قافلہ کیا ہے؟ اس قافلے سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا سامان ہے، اونٹ ہے، اشرفیاں ہیں۔ کیا کس کی؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ کے لوگوں نے تیرے بچے کو دیے۔ کہا جا میرے بیٹے کو واپس میرا پیغام دے، تیری ماں نے دروازہ بند کر لیا، تیری ماں نے اندر سے تالا لگا لیا ہے، تیری صورت نہیں دیکھے گی جب تک یہ سارا مال واپس مدینے چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ میں نے تجھے دولت کے لیے بھیجا تھا کہ لوگوں سے دولت لے کے آ، میں تجھے دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی جب تک میرے گھر میں ایک اشرفی بھی لایا، جا واپس لے کے آ۔ نہیں لوں گی۔ کوئی ایسی ماں ہے جہاں ایسے باپ کوئی ہیں بھائیو؟ دین کے لیے جب آپ کا یہ اخلاص نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچہ پڑھایا تو بڑا عالم بنا تو اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، کاریں ہوں گی، یہ ہوگی، نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے، یکجا نہیں کرتا ہو۔ اللہ فرمایا نا، اگر قرآن مجید میں ہے کہ اگر اس دنیا کی اہمیت میرے نزدیک اللہ فرماتا ہے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے تو میں ان فرعونوں کو ان کو دنیا دیتا۔ دنیا یہ کوئی ہاتھوں کی میل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ دین، اس دین کا علوم ایک ایسا نور ہے جس کی چانن قیامت تک رہے۔ یہاں اس ہمارے بھائی نے آپ کے لیے ڈیرا لگایا۔ میرے پیر بھائیو، آپ سے میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کے بھاگ جاگے ہیں کہ ایک عالم نے یہاں ڈیرا بسایا ہے۔ لاہور چلا جاتا تو اسے کیا تھا؟ کیا کچھ نہ ملتا، سب کچھ ملتا۔ اب آپ پر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس دین کے اس مدرسے کو، اس دین کے مرکز کو، اس پہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، آپ آباد کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہ بھاگ جائے؟ چن چن کر ایک ایک بچہ دو، جو سب سے لائق بچہ ہو اس کو دو، پھر یہیں پہ بس نہ کرو، ان بچوں کا دال پانی بند نہ ہونے دو، اپنی کمائی میں سے فرض کر لو اپنے پاس، اللہ اگر میری 10 بوریاں ہوئی 20 تو ایک تیرے راہ میں دوں گا، وہاں دوں گا جہاں بچے پڑھتے ہیں، دین کا علم سے۔ اس کو اپنی ممبر بنو، اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اللہ رسول کا دین کا علم سیکھ کے آئے اور لوگوں سے مانگتا پھرے کہ میں نے مدرسہ بنایا پیسے دو۔ نہیں نہیں، عالم کی شان ہی نہیں کسی سے مانگنا، بھوک سے لائیں گے کسی سے مانگنا، یہ ہے ہی ایسا ہے ہی نہیں، شاہی کے لیے ذلت ہے آشیاں بنا، ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے میرے پیر بھائیوں کا آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کے ممبر بنے، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، 100 ہے، 1000 ہے، 500، کہو بھائی تسلیم آپ بچے بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، اللہ آپ کی آمدن بڑھاتا جائے۔ اس پہ اخلاص سے جو شروع کیا ہے اپنے پیر کے نام سے، اس روشنی کو پھیلاؤ، جتنی پھیلاتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور وسائل پر بناتا جائے گا، بناتا جائے گا۔ گھر میں 10 کمرے بناؤ تو ایک کمرہ یہاں پہ بھی بنا دیا کرو، 10 بوریاں ہیں تو ایک یہاں پہ بھیج دو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس جگہ پہ دو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا علوم سیکھے جا رہے ہیں۔ وقت کافی ہے، میں صرف ایک حدیث سنا کر وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ پہ پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ تو میری اپنی ذاتی پرسنلی اپیل تھی جو اپنے بھائی کی طرف بھائی کے لیے میں نے کی۔ واللہ اس نے مجھے نہیں کہا، مت سمجھے کہ لالا کو تسلیم شاہد نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس نے نہیں کہا، یہ میرے اپنے دل کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حدیث جی سنا رہا ہوں، عالم موجود ہیں،
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ پر گئے آپ کے ایمان تازہ کرنے کو، صلح حدیبیہ ہوا، کفار کی طرف سے 2 ایلچی آئے، عروہ بن مسعود اور سہیل بن عمرو، بڑے پڑھے لکھے فرد تھے، بڑے سفیر تھے، ہر کہیں جہاں بھی قریش کی طرف سے سفارت کے لیے جاتا انہیں کو بھیجا جاتا تھا، بڑے ذہین فتین شخص۔ دونوں آئے، معاہدہ طے ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ معاہدہ ہمیں لکھ کر دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو معاہدہ۔ ان کی طرف سے سہیل سامنے بیٹھ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد مولا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، فرمایا علی آؤ یہ معاہدہ تم نے، بڑی معروف حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، میں خاص نکتے آپ کو سناؤں گا۔ بیٹھ گئے، جیسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہہ نے قلم اٹھائی، لکھا جیسے ہم لکھتے ہیں نا فلاں کی طرف سے ہے، لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان معاہدہ، محمد الرسول اللہ لکھا، وہ سہیل آپ کا قلم پکڑ گیا، کہتا ہے علی بن طالب، اے ابن طالب، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، یہاں پہ لکھ محمد بن عبداللہ، پھر ہم مانیں گے، آگے نہیں لکھیں گے۔ آپ نے فرمایا علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ نہیں کٹ سکتے، ایسا ہی لکھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اوپر کھڑے تھے ان دونوں کے، دونوں بیٹھے تھے، سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے دیکھتے، اس نے کہا نہیں، حضور کی طرف دیکھا اس نے کہا اے محمد ہمارا معاہدہ ہو گیا، مگر اس بات پر ہماری صلح ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اگر یہ آپ لکھیں گے محمد الرسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی، اوپر دیکھا، فرمایا یہ کاٹ دے، لکھ دے محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی۔ جیسے حضور نے فرمایا نا کاٹ دے لکھ دے، تو وہ سہیل نے آگے ہاتھ بڑھایا، خود کاٹنا چاہا، ایسے ہاتھ بڑھایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے تلوار اس کے ہاتھ پہ رکھی، خبردار تیرا ہاتھ کاٹنا، جس نے محمد الرسول اللہ کو کاٹا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، ہٹ جا، تلوار کی نوک ایسے رکھی، ہٹا دیا۔ حضور نے فرمایا علی کاٹ دے، یا رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، لفظ میرے سمجھے، نہیں کاٹوں گا۔ حدیث پاک اٹھائے علماء موجود ہے، 3 یا 4 مرتبہ حضور نے فرمایا علی میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں، ہمارا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، کاٹ دے۔ میرے آقا نہیں، علی کے ہاتھ تو کٹ سکتے ہیں، علی یہ لفظ نہیں کاٹ سکتے، نہیں کاٹے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ لفظ کاٹے اور لکھا۔ یہ تو آپ نے ہر کسی نے سنا۔ اب میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں میرے بھائی، اطاعت کا مطلب رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ رسول اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کا حکم دیا۔ میں اور آپ اگر جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، مولا علی نہیں جانتے تھے؟ بتاؤ اس سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن حدیث کا علم پایا؟ مولا علی سے زیادہ کون؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، علم کے دروازے سے تو آئی تو تبھی کو علم سیکھے گا، علی کے بغیر تو کسی کو علم کا ایک قطرہ ملا ہی نہیں، نہ ملے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا من عصانی فقد عصا اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب بظاہر نافرمانی ہے کہ نہیں؟ علامہ صاحب ہے کہ نہیں؟ حضور فرمایا کاٹ، مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کاٹتا۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ وہ وقت تو گزر گیا،
مولا علی کرم اللہ وجہ مدتوں سرکار کے بعد رہے، ایک دن بھی کبھی افسوس سے نہیں کہا کہ ہائے میں نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، مانا نہیں، ایک دن بھی نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فقط اتنا حضور کی خدمت میں آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ ہم یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، دب کر کیوں کر رہے ہیں کافروں کے سامنے؟ سرکار نے فرمایا ہے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں جانتا ہوں۔ ساری زندگی سیدنا عمر فاروق کہتے تھے مالک عمر کو یہ معاف کر دینا، تیرے محبوب کے حضور میں نے یہ گستاخی کی تھی، میری کیا جرت؟ داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں عمر خطاب کے بیٹے تیری یہ جرت کہ تو نے رسول اللہ کے سامنے یہ بات کی۔ ساری زندگی افسوس کرتے رہے اس بات پر کہ میں نے حضور کو کیوں کہا تھا۔ بھائی مولا علی نے کیوں نہیں اس طرح کہا کہ کاش میں اس طرح نہ کرتا، کاٹ دیتا؟ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اگر اس بات پہ آپ کو غم ہوتا، افسوس ہوتا، معاذ اللہ شرمندگی ہوتی تو مدتوں اس کو یاد کرتے، عمر فاروق کی طرح کتنے صدقات دیتے، معافیاں مانگے، نہیں مانگے۔ علماء موجود ہیں، ایک کہیں بھی تاریخ میں حدیث میں دکھاؤ کہ مولا علی نے کہا ہو میں نے اس دن غلطی کی، نہیں کہا۔ اب بظاہر حضور کی اطاعت، حضور کا حکم کر بھی نہیں رہے، وجہ کیا ہے؟ حضور کا حکم تھا مانا بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے کاٹ دیے کاٹا بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ بھائیو سنو، ایک ہی بات ہے کہ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول اللہ کی ایک ہے، نافرمانی رسول اللہ کی اور نافرمانی اللہ کی ایک ہے، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مولا علی کو اللہ نے یہ وجدان دیا تھا، مولا علی کو اللہ نے یہ فراست دی تھی، مولا علی کو اللہ نے یہ آنکھوں کا دل کا نور عطا کیا تھا۔ جب حضور نے فرمایا کاٹ دو، مولا علی نے اوپر دیکھا، میرے رب نے فرمایا نہ کاٹنا، نہ کاٹ علی، نہ کاٹ۔ علی ایسے شیر نہیں ہو گئے کہ حضور کو کہیں میں نہیں کاٹوں گا، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہمارا وجدان کہتا ہے، محبوب دو عالم کا مالک کہہ رہا ہے میرے محبوب کا نام علی، تو نہ کاٹنا، تیرے ہاتھ سے نہ کاٹے، یہ تو مالک ہے، یہ تو کل کائنات کے مالک کا محبوب ہے، یہ کاٹ دو تو اس کی مرضی ہے، تو نہ کاٹنا۔ اس لیے علی نے شیر ہو کر نہیں کاٹا، کیونکہ اللہ کا جو فرمان تھا علی مت کاٹنا۔ بھائیو اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک ہے، نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی یکجا ہے۔ کسی چیز کو الگ نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے الگ سمجھا معاذ اللہ، نہیں نہیں، ان کے مولا علی کے دل کی فراست یہ کہہ رہی تھی کہ میرے رب نے اس کو نہیں کاٹنے دیا، اس لیے ساری زندگی شرمندہ نہیں کری۔ اللہ رب العزت میرا کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔